بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ برادرانی اسلام، انسانی زندگی میں کچھ ایام، کچھ مہینے، کچھ گھڑیاں ایسی آتی ہیں جن پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کیا جائے تو وہ کم نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن اور رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت خواہش کرے گی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو جائے۔ یوں تو کعبۃ اللہ المشرفہ کی جو زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے، اور جب وہ طواف سے، عمرے سے، حج سے فارغ ہوتا ہے تو یوں جیسے نوزائیدہ بچہ ہو، اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن جب کعبۃ اللہ بلاتا ہے اور پھر نوازتا ہے، ماہ مقدس رمضان المبارک وہ ہے جو ہر گھر میں آتا ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ وہ اس سحاب رحمت کی طرح ہے جو ہر ایک چھت پہ برستا ہے۔ جس نے اپنے دل کا برتن الٹا کیا ہوا ہے وہی محروم ہے۔ یقیناً رمضان المبارک کی بے پناہ برکتیں ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم کے آخری ایام میں اپنے صحابہ کو ایک خطبہ عطا کیا جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا، اور کیا فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزار مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ قرب الہی حاصل کرنا چاہے گا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہے، اور اگر کوئی اس ماہ مقدس میں فرض ادا کرے گا ماہ رمضان میں تو پروردگار عالم اسے 70 فرائض سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا، گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں، اتنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہے، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں پاتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیٹ بھر کر کھلانے پر یہ اجر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے افطار کرانے، ایک گھونٹ پانی پلانے یا ایک گھونٹ لسی پلا دینے والے پر بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی اشرا مغفرت ہے، اور آخری اشرا آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام، خادم، ماتحت کا اوپر جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے اور اسے آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزوں کی رضائے الہی کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ پہلی 2 چیزیں جنہیں تم نے اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے وہ یہ ہیں کہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرو، اور دوسری 2 چیزیں
ان میں ایک فرمایا کہ جنت کی طلب کرو اور دوسری آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، پروردگار ارض و سما قیامت کے دن اسے میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ مقدس غم گساری کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ کیا ہم بھی اپنے دوستوں کے، مسلمانوں کے قرب و جوار میں رہنے والی آبادی کے غم غلط کرتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا کہ جس کا کوئی قرض ادا کرنا ہو وہ بھی کر دینا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات کثرت سے کرنا، تاکہ جو روزہ دار ہے ان کو روزہ افطار کرنے میں اور سحری کرنے میں آسانی ہو۔ آج یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، غیر مسلم ممالک میں جب ماہ مقدس رمضان المبارک آتا ہے تو ان کے بڑے بڑے مال، بڑے بڑے سٹورز پہ جو حلال فوڈز ہوتے ہیں ان کو 50% آف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، تاکہ ان کی قوت خرید کم ہوگی، کیونکہ انہوں نے کام زیادہ نہیں کر پائیں گے، کام میں بھی تخفیف ہوتی ہے اور پھر ساتھ میں 50% آف کر دیا جاتا ہے ہمارے ماہ مقدس رمضان المبارک کے احترام میں۔ اور آپ 12ویں صدی سے قبل مسلمانوں کا مطالعہ کریں، ان کی زندگیوں کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلم تاجر یہ کہتے تھے 11 مہینے ہم نے کمانا ہے اور 1 مہینہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں سحری اور افطاری کی فری مسلمان تاجر دیا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم ہر بات کو حکمرانوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یہ مہنگائی انہوں نے کی ہے، جبکہ ہم اپنے ضمیر میں نہیں جھانکتے ہیں۔ ہم 100 روپے والی چیز کو 400 روپے میں بیچ کر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ عمل اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ آئیے ہم بھی غم گساری کریں اس ماہ مقدس میں جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے اپنے رزق کو، دروازوں کو کھول دیں، ہم صدقات و خیرات کریں۔ لیکن جب آپ مسلمانوں میں سحری اور افطاری کے لیے اہتمام کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، تو ایک وظیفہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ کے قرب و جوار میں آل رسول ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان کے اوپر صدقات و خیرات میں سے حصہ نہ نکالیں، بلکہ کوشش کریں حلال رزق میں سے 5% نہیں دے سکتے ہیں، خمس نہیں دے سکتے ہیں، تو کم از کم آپ اپنے حلال رزق میں سے تحائف پیش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ ہے کہ جس نے میری امت میں سے اہل بیت اطہار پر خرچ کیا، اس کا صلہ قیامت کے دن میں رسول خود عطا کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس خطبہ شعبانیہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے اس مہمان مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔